يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اس رکوع کی ابتدا میں بر کے عنوان سے اسلام کی بنیادی اور کلیدی تعلیمات کا تعارف کرایا گیا تھا. بر کسے کہتے ہیں؟ اس میں عقائد، اعمال، اخلاق کی بنیادی باتیں اور اس کے اصول بیان کر دیے گئے. اب ان آیات میں جو ابھی تلاوت کی گئی ہیں اس میں وہ بنیادی اور کلیدی بات بیان کی گئی ہے جس سے اسلامی معاشرے میں تحفظ ہوگا، اس کی بقا ہوگی، اس کے اندر استحکام ہوگا. اور کوئی بھی معاشرہ ہو، اس معاشرے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. معاشرہ اپنی صالحیت پر اس وقت باقی رہتا ہے، معاشرہ اس وقت منظم رہتا ہے، مستحکم رہتا ہے جب معاشرے میں ہر شخص کو اس کی جان اور اس کے مال کا تحفظ فراہم. جب جان اور مال محفوظ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ امن قائم ہوتا ہے، عدل قائم ہوتا ہے، معاشرے کے اندر سلامتی اور عافیت ہوتی ہے. ہر شخص اپنے طور پر راحت محسوس کرتا ہے اور وہ خوشی کے ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کرتا ہے. لیکن اگر معاشرے میں، سماج میں یہ دو چیزیں محفوظ نہ ہوں، انسان کی جان محفوظ نہ ہو، انسان کا مال محفوظ نہ ہو، تو پھر انسانی معاشرہ، اور انسانی معاشرہ کیا ہے، ایک انسانی گھر بھی اگر ہو تو وہ بھی کما حق اپنے فرائض کو ادا نہیں کر سکتا. جب انسان کو اپنی جان کا خطرہ ہر وقت ہو، اس کی جان محفوظ نہ ہو، اس کا مال محفوظ نہ ہو، تو ہر وقت وہ اسی کی فکر میں رہے گا. اس کو کہاں حقوق کی ادائیگی کی فکر ہوگی؟ نہ وہ اللہ کے حقوق ادا کرے گا، نہ بندوں کے حقوق ادا کرے گا. اس طور پر یہاں اسلام نے سب سے پہلے اس قانون کا تذکرہ کیا جو انسانوں کی جان کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور اس کے بعد مال کے تحفظ کی طرف بھی توجہ دلائی ہے. اور یہ بہت بنیادی باتیں ہیں. ان بنیادی باتوں میں سب سے پہلے جس سے جانوں کو تحفظ مل سکتا ہے، پورے معاشرے کے اندر امن قائم ہو سکتا ہے، عدل قائم ہو سکتا ہے، مساوات قائم ہو سکتی ہے، وہ ہے قصاص. قانون قصاص. قصاص یہ سمجھیے کہ اسلام کے اندر یہ ایک شر کو ختم کرنے کے لیے ایک مستحکم، منظم، مہذب وہ شکل ہے جو قصاص کے عنوان سے اسلام نے پیش کی. قصاص دکھنے میں تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک ظالمانہ قانون ہے، لیکن حقیقت میں ظالمانہ قانون نہیں ہے، یہ بالکل عادلانہ قانون ہے. اس کے اندر پورے سماج کا تحفظ ہے. قصاص کو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ انسان کے ساتھ زیادتی ہے. یہ انسان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ایک انسان کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے، مستشرقین کی سوچ اسی انداز کی کہ جب ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے تو وہ جو قتل کرتا ہے وہ اس وقت کرتا ہے جب کہ قاتل جذباتیت میں آ جاتا ہے، اور یہ سمجھیے کہ وہ اس وقت قتل کرتا ہے جب کہ وہ اپنا عقلی توازن قائم نہیں رکھ پاتا. تو گویا کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ایک قاتل اس وقت قتل کرتا ہے جبکہ یہ سمجھیے کہ وہ ایک بیماری کی حالت میں پہنچ جاتا ہے. تو ایک بیمار
کے ساتھ ہمدردی یہ نہیں ہے کہ بیمار کا خاتمہ کر دیا جائے، بلکہ بیمار کے ساتھ ہمدردی یہ ہے کہ اس کی بیماری کا علاج ہونا چاہیے۔ اور قاتل نے ایک شخص کو قتل کیا، ایک گویا کہ انسانی زندگی کا ایک چراغ اس نے گل کیا، اور اب ہم اس کو قتل کر کر یہ دوسرے چراغ کو گل کر دیں، تو یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو عقل میں سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو ان کی سوچ اس طرح کی، اس لیے انہوں نے قصاص کو ایک زیادتی سے تعبیر کی۔ لیکن میرے بھائیو ایسا نہیں ہے۔ اسلام سارے انسانوں کو، دنیا میں بسنے والے سارے انسان، ان کو ایک برادری سمجھتا ہے، ایک معاشرہ سمجھتا ہے۔ اور خاص طور سے اسلام جس بات کی دعوت دیتا ہے، جب ایک سب کے سب ایک اللہ کے بندے ہوں، اور ایک اس زمین کے اوپر اللہ کی بندگی کرتے ہوں، اور ایسا صالح معاشرہ قائم ہو جہاں ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کی جا رہی ہو۔ اور ظاہر ہے اب ایسے صالح معاشرے کے اندر ایک انسان ایسا شریر پیدا ہو جائے جو انسان ہی کا دشمن ہو جائے، اور وہ کام کرنے لگے جو کام انسان کیا ایک جانور بھی نہیں کرتا ہے، ایسا درندہ انسان بن جائے۔ آپ دیکھیے جانوروں میں، چرندوں میں دیکھیے، پرندوں میں دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جانور شیر کسی شیر کا شکار کر رہے ہوں، کوے کا شکار کر رہے ہوں، کتے کا شکار کر رہے ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ہوتا ہے تو اس وقت ہوتا ہے جب کہ کوئی بالکل پاگل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسلامی معاشرہ پورا ایک معاشرہ ہے، اور پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی جو تشبیہ دی ہے کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح سے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ انسان جو قتل کرتا ہے، جو قاتل بن جاتا ہے، جو انسانوں کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، اس کی مثال اسلام کہتا ہے کہ وہ انسان ایسا انسان ہے جو اپنی انسانیت کو کھو چکا ہے۔ وہ ایک سڑا ہوا انسان ہے، جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کے عضو کا کوئی ایک حصہ اگر کینسر کا شکار ہو جائے، اس کا جسم کا کوئی ایک حصہ سڑ جائے اور گل جائے، تو اب اس جسم کے ساتھ رحمت یہی ہے کہ اس کا آپریشن کیا جائے۔ اس کے ساتھ رحمت یہی ہے کہ جس انگلی کے اندر کینسر ہو جائے اس انگلی کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ اگر اس انگلی کو اس تن کے اندر باقی رکھا جائے گا اور اس انگلی کے ساتھ اگر اب ہمدردی کی جائے گی تو وہ انگلی دوسری انگلی کو بھی متاثر کرے گی، اور وہ دوسری انگلی پورے ہاتھ کو متاثر کرے گی، اور ایک دن یہ آئے گا کہ پورا جسم کینسر کا شکار ہو جائے۔ کسی ایک انگلی کو، کینسر زدہ انگلی کو کاٹنا یہ پورے جسم کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہے، پورے جسم کو زندگی بخشنا ہے۔ ایک انگلی کو کاٹ کر پورے جسم کو راحت دینا ہے۔ بالکل ایسا انسان جو انسانیت گنوا چکا ہو، جو ایک درندے سے آگے بڑھ چکا ہو، جو انسان کے دائرے سے نکل کر شے اور چیتے سے زیادہ بازی لے جانے لگا ہو، ایسا بے درد انسان اب وہ معاشرے اور سماج میں رہنے کے قابل نہیں۔ اگر اس کو معاشرے اور سماج میں رکھا جائے گا تو پھر یہ کینسر آگے بڑھتا رہے گا، پورے معاشرے کو کینسر زدہ کر دے گا۔ اسلام ایسے انسان کو جو انسانیت کا دشمن ہو جائے اس کو ایک کینسر سمجھتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کا قصاص لیا جائے، لیکن یہ بھی اللہ کا قانون ہے جس کے اندر پورا اعتدال ہے۔ قصاص ایسے نہیں لیا جاتا، ہر قتل کے اندر نہیں لیا جاتا۔ قصاص اس قتل کے اندر لیا جاتا ہے جس میں انسان بالقصد بالارادہ قتل کرتا ہے، ایسے نہیں لیا جاتا، دیوانگی میں نہیں، پورے عقلی توازن کے ساتھ جو قتل کرتا ہے، جو پورے شعور کے ساتھ قتل کرتا ہے، قتل کے ارادے سے قتل کرتا ہے۔ اس لیے کہا وہ قتل عمد، قتل خطا کے اندر قصاص نہیں ہے، شبہ عمد کے اندر قصاص نہیں ہے، شبہ خطا کے اندر قصاص نہیں ہے۔ قصاص قتل عمد میں ہے، جہاں انسان پورے حواس کے ساتھ وہ کسی انسان کا خون لیتا ہے، تو اب اس کو ایسا فاسد المزاج انسان ہے، یہ کینسر ہے معاشرے کے لیے، اس کو اس سے قصاص کا حکم دیا۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی تعلیمات پر، اسلام کے ان بدی احکام پر کہ ان میں قصاص کے اندر ایک طرف یہ اللہ کا حق ہے، شریعت کا حق ہے،
دوسری طرف یہ انسانی حقوق سے بھی تعلق رکھتا ہے. قصاص اس لیے ہے تاکہ اب یہ انسانی خون ناحق خون بہنے کا سلسلہ شروع نہ ہو جائے، اس لیے اس کینسر کو یہی روک دیا جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی گنجائش رکھی ہے، ہاں اگر قاتل کے اولیاء اگر چاہیں اور وہ دیت لے لیں اور خون بخش دیں اور اب انتقامی کارروائی کو آگے نہ بڑھائیں تو قصاص کو دیت میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو اسلام کے اندر کیسی لچک ہے. قصاص کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب قاتل کو قتل ہی کیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. نہیں، قاتل کو بخشا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ بخشنے کا حق اب مقتول کے اولیاء کو ہوگا. یہ ہے اسلامی قانون، جس میں کوئی افراط و تفریط نہیں، جس میں ناسور کو بند کیا جا رہا ہے. اس طور پر اللہ نے قصاص کو فرض کیا. فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، سارے ایمان والوں کو خطاب ہے، کسی ایک فرد کو خطاب نہیں ہے. قصاص پوری امت کو خطاب. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے فی القتل، مقتولین کے سلسلے میں، مقتولین کے سبب سے. فی سببیہ بھی ہے، اس کا سبب سے مفعول سے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. مقتولین کے حق میں قصاص تم پر فرض کر دیا گیا ہے. تو یہ قصاص من حیث الامہ، سب پر، پوری امت پر فرض ہے. قصاص کا حق، قصاص کتب علیکم، قصاص کو فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ فرض انسان پر انفرادی طور پر نہیں ہے، اجتماعی طور پر ہے، پورے معاشرے پر ہے. قصاص کا مطالبہ ایک فرد نہیں، پورا معاشرے کی ترجمانی حکومت کرے گی. اسلامی حاکم وہ قصاص کو قائم کرے گا. قصاص کو آپ اور میں انفرادی طور پر قائم نہیں کریں گے. قصاص کا نفاذ اسلامی حکومت کے زیر نگرانی ہوگا، حاکم وقت کے ذریعے سے ہوگا. جہاں اللہ کا قانون پر عمل پیرا ہوں گے لوگ، وہاں اس کا قصاص کا مطالبہ کیا جائے گا، قصاص کو وہاں نافذ کیا جائے گا. ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتل، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا ہے مقتولین کے سلسلے میں. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. اور پھر قصاص کے اندر جو اعتدال قائم کیا قرآن مجید نے اس طور پر. دور جاہلیت میں قصاص اس سے پہلے بھی رہا، عربوں کے یہاں بھی قصاص تھا، یہودیوں کے یہاں بھی قصاص تھا، لیکن انہوں نے اس میں وہ تحریفات اپنی طرف سے کر دی تھی، اور وہ ان تحریفات میں سے جس کو چاہتے کمزور سمجھتے اس سے قصاص لیا کرتے، اور جو بڑا مالدار ہوتا اور بڑا صاحب وجاہت ہوتا تو اس سے قصاص نہیں لیا جاتا تھا. یہ سب افراط و تفریط تھی. اور پھر قصاص کے اندر ان افراط و تفریط میں ایک یہ بھی زیادتی ہوتی اور ظلم ہوتا تھا کہ معلوم ہوا بعض وہ قبائل جو اپنا آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے، جب ان میں سے کسی ایک کا قتل ہو جاتا تو وہ دوسرے کمزور قبیلے کے 2 لوگوں سے اور 3 لوگوں سے اور 10 لوگوں سے اس قتل کا انتقام لیتے تھے، اور جب تک یہ انتقام پورا نہ ہوتا وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے قصاص لے لیا ہے. ایسی جاہلی نخوت وہاں آ گئی تھی. وہ جاہلی نخوت کی وجہ سے بہت سے قبائل اپنے قبیلے کا اگر ایک غلام مارا گیا ہے تو دوسرے قبیلے کے آزاد فرد سے انتقام لیا کرتے تھے. یہ سب چیز ہو جایا کرتی تھی. مقتول تو قاتل سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں. بس ہمارے قبیلے کی ایک عورت دوسرے قبیلے کے 2 مردوں کے برابر ہے. اس طرح کا جاہلی تصور، اس طرح کا اپنا تفوق لوگوں کے ذہنوں میں قائم ہو چکا تھا، اور اس طرح کی افراط و تفریط بھی ہوا کرتی تھی. اور یہ نہیں، یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے. آپ کے اس دور حاضر میں قریبی میں آپ نے دیکھا ہمارے خود بہت سے ممالک میں معلوم ہوا کہ ایک گورا وہ اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ دوسرے قوم و برادری کے 2 اور 10 کالوں کے برابر اس کی ایک اہمیت ہے. تو معلوم ہوا کہ اس طرح کی افراط و تفریط کی ذہنیت ابھی تک قائم ہے. یہ برتریاں اس طرح کی تھی. قرآن مجید نے ان سب کا ازالہ کیا اور اس کے اندر اعتدال قائم کیا. یوں فرمایا نہیں الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، کہ آزاد کے مقابلے میں آزاد، غلام کے مقابلے میں غلام، عورت کے مقابلے میں عورت قتل کی جائے گی. یعنی سب برابر ہیں، آزادی میں برابر ہیں، غلامی میں برابر ہیں، عورتوں میں برابر ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں یا مرد کو عورت کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، یہ مراد نہیں ہے. یہاں اس طور پر مساوات، جو عدم مساوات قائم تھی، اس عدم مساوات کا ازالہ کر کے قرآن نے کہا نہیں، سب کے خون برابر کا حق رکھتے ہیں. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف. قربان جائیے قرآن کی اس تعبیر پر. اس موقع سے کیا بات کہی گئی؟ فمن عفی لہ، بس جس کو معافی دے دی گئی ہو، فمن عفی لہ، جس کو معاف کر دیا گیا ہو، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. اور کیا معافی دے دی گئی ہو؟ شیء، کسی بھی طرح کی کچھ معافی اگر اس کو دے دی گئی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. فمن عفی لہ من اخیہ، بس فمن عفی لہ من اخیہ، اخیہ سے مراد ظاہر ہے کہ مقتول کے اولیاء، اس کے ولی، اس کے وارث کی طرف سے. اب یہاں اس موقع سے بھی فمن عفی لہ من اخیہ، انسانی نہ اتفاقی میں سب سے آخری نقطہ جو ہے وہ قتل کا ہے. جب ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا ہے تو بتائیے کتنی سنگین وہ حالت ہوگی، کیسی اختلافی فضا وہاں قائم ہوگی. لیکن اسلام کی اس تعبیر پر اس موقع سے بھی، جبکہ نہ حق اور اس طرح سے خون ہو چکا ہے، لیکن یہاں بھی دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر سالمیت اور صالحیت کو قائم کرنے کے لیے، اس ناگفتہ بھی حالات کا ازالہ کرنے کے لیے جو تعبیر قرآن نے استعمال کیا، وہ میرا بھائی، کہ تم سب کچھ ہو لیکن ابھی بھی بہرحال ایک دوسرے کے بھائی ہو. فمن عفی لہ، جس کو معافی دے دی جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، کسی بھی طرح کی، یعنی قصاص کے بدلے میں وہ قصاص کو دیت میں تبدیل کر دیا گیا، اور دیت میں کسی طرح کی اس کو معافی دے دی گئی ہے. 100 اونٹ کے بقدر یا 100 اونٹ دیت میں دینا ہے، اب اس میں 50 کے اوپر راضی ہو گئے، 60 پر ہو گئے، اس سے کم و زیادہ کے اوپر راضی ہو گئے، تو ٹھیک ہے، یہ اس کو اختیار ہے. اب جب اختیار ہے تو اس میں شریعت کہتی ہے فاتباع بالمعروف، یعنی فلہ اتباع بالمعروف. اتباع کا مطلب مطالبہ، اتباع، تو اس کو اتباع کا حق ہے، مطالبے کا حق ہے، بالمعروف، معروف طریقے سے. ٹھیک ہے، وہ معافی دے دی گئی. معافی میں یہ ہوا کہ صاحب آپ ہمیں 50 اونٹ یا 50 اونٹ کی قیمت آپ ہمیں دے دیجیے. تو اب ٹھیک ہے، اب یہ جب مطالبہ کیا جائے تو مطالبہ معروف طریقے سے کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ 50 اونٹ کی قیمت ہر شخص یک مشت نہیں دے سکتا، وہ آپ کے فوراً مطالبے پر نہیں دے سکتا، اس کو کچھ وقت چاہیے، کوئی گنجائش چاہیے، تو وہ اس کو وہ مہلت دی جائے. فاتباع بالمعروف، مطالبہ کیا جائے لیکن مطالبے کے اندر معروف طریقہ ہونا چاہیے. واداء الیہ باحسان، اور یہاں بھی مقتول قاتل کو حکم دیا گیا، اور واداء الیہ، اور اس کو ادا کیا جائے احسان، اچھے طریقے سے، یعنی وعلیہ اداء الیہ باحسان. اور اس کے اوپر مقتول قاتل پر ضروری ہے کہ وہ مقتول کے اولیاء کو ادا کرے احسان کے ساتھ. احسان کا مطلب اچھی طرح سے وہ ادا کرے، خوش اسلوبی کے ساتھ وہ ادا کرے، یہ بھی ٹال مٹول نہ کرے. وہ مطالبے میں اس وقت سے پہلے اصرار نہ کرے، اور اسی طریقے سے یہ ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرے. کیسا اسلام؟ دونوں کو حکم دیا. اس کو معروف کا حکم دیا گیا، اس کو احسان کا کہ اب تمہیں ادا کرنا ہے تو تم اچھے سے اچھے طریقے سے ادا کرو. تمہیں اگر اونٹ ادا کرنا ہے تو وہ اونٹ ایسا نہ ہو کہ بالکل کمزور، لاغر اور ضعیف قسم کے ہوں، بلکہ اچھے اونٹ ہوں، عمدہ اونٹ ہوں، احسان کے ساتھ. اس نے تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کیا، تم بھی اس کے ساتھ اچھے سے اچھا معاملہ کرو. اور احسان کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا تھا اس سے پہلے کہ احسان کہتے ہی ہیں بڑھ کر نیکی کرنے کو کہتے ہیں، اچھے سے اچھے طریقے سے حسن سلوک کرنے کو کہتے ہیں. آپ کو کسی نے 50 روپے دیے تو آپ اس کا بدلہ اس انداز سے دیں، اس کے ساتھ ایسا مکافات کا معاملہ کریں کہ وہ 50 روپے سے زیادہ کا ہو جائے. تو یہ احسان ہے، بہت اچھا ہے. کسی نے آپ کا ایک مرتبہ تعاون کیا، آپ بڑھ کر خوش دلی کے ساتھ 2 مرتبہ اس کا تعاون کریں، یہ احسان ہے. تو اداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ،
فرمایا یہ جو قانون ہے، ذالک سے اشارہ اوپر کے قانون کی طرف، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، اللہ نے یہ تخفیف عطا فرمائی ہے، یہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہے کہ کیسا یہودیت کے اندر معلوم ہوا قصاص، وہاں ایسی کوئی تخفیف نہیں، اور نصرانی کے اندر بالکل رحم، وہاں کوئی نہیں، افراط و تفریط ہو رہی، یہاں اللہ نے اعتدال بھرا قانون دیا ہے جس میں قصاص کا بھی حق حاصل ہے اور اس میں معافی کا بھی اختیار ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف تمہارے رب کی طرف سے ہے، اور اسی کو واوت میں تفسیر کے ساتھ بیان کیا گیا، ورحمتن، یعنی واحد رحمتن، اور یہ قانون سراپا رحمت ہے، فمن اعتدى بعد ذلك، تو جس نے تجاوز کیا اس کے بعد اگر کوئی حد سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کا قانون اختیار کر کر قانون کے عنوان سے وہ قانون کو پامال کرتا ہے، کسی نے دیت لے لی اور دیت لینے کے بعد پھر وہ قصاص کا مطالبہ کرتا ہے، یا دیت میں ایک بات طے ہو گئی تھی کہ ہم اتنے پر ایک دوسرے کو کا حق اس طرح سے ادا کریں گے، اور پھر اس میں کوئی کمی زیادتی کرتا ہے، تو فمن اعتدى بعد ذلك، اگر کوئی اس کے بعد حد سے تجاوز کرتا ہے، فلہو عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور پھر قصاص کے سلسلے میں اس کی فضیلت احمد کو بتا کے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص میں تمہارے لیے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے دانش مندو، عقل مندو، کتنی بڑی بات کہی، قصاص کو زندگی بتلایا گیا، اور یقیناً قصاص میں تو ہوتا یہ ہے، بظاہر ایک زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے، معاشرے کی زندگی اس کے اندر بتلائی گئی ہے۔ ایک انسان کو سے قصاص جب لیا جاتا ہے تو وہ سینکڑوں اور ہزاروں لوگ جو اپنے دلوں کے اندر اس طرح کا ناپاک عزم رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں یا کر سکتے ہیں آئندہ، وہ سب ان کے عزائم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، معاشرہ سالم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جو زندگی ہے وہ معاشرے کی زندگی، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، اور قصاص میں حیات زندگی ہے، لیکن یہ زندگی ہر کس و ناکس کو نظر نہیں آتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، یہ بصارت نہیں دیکھ سکتی ہے، اس لیے یا اولی الالباب کو خطاب کر کے کہا یہ معاشرے کی زندگی یا آپ اور عام آدمی کو نظر نہیں آئے گی، ہاں لیکن جو دوربین ہوگا، دور اندیش ہوگا، جس کو اللہ نے عقل سلیم سے نوازا ہوگا، اس کو وہ بصیرت والوں کی زندگی نظر آئے گی، لعلکم تتقون، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور پرہیزگار بننے کا مطلب یہ کہ معاشرہ پرہیزگار بن جائے، معاشرہ عدل و مساوات پر قائم رہنے والا بن جائے، یہ سب اس لیے ہے۔ لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ معصیتوں سے، تاکہ تم معصیتوں سے بچنے لگو، تمہارے معاشرے کے اندر معصیتوں کا دروازہ بند ہو جائے، یہ اس لیے ہے، یہ انتقامی کارروائیاں بند ہو جائے۔ ابھی ایک قتل ہوا ہے، کل سے اس قتل کا بدلہ 2 قتل سے لیا جائے گا، پھر 2 قتل کا بدلہ 4 قتل سے لیا جائے گا، اور پھر یہ ایک جو سلسلہ شروع ہوگا قتل و غارت گیری کا، اس کو بند کرنے کے لیے لعلکم تتقون، یہ قانون قصاص کو بیان کرنے کے بعد جس سے انسانی جان کو تحفظ ملتا ہے، مال کے تحفظ کے سلسلے میں بھی ایک وہ بنیادی ہدایت جو میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے اتری تھی، اس کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، کتب علیکم، فرض کر دی گئی ہے، کتب علیکم الوصیت، وصیت تم پر فرض کر دی گئی، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کی موت یعنی موت کا وقت آئے، ان طرح کا خیرن، اور اگر وہ خیر چھوڑتا ہے، خیر کا مطلب مال چھوڑ کے جاتا ہے، تو مال چھوڑتا ہے تو اس کو وصیت کرنا چاہیے، للوالدین، اپنے والدین کے لیے، والاقربین، قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقا علی المتقین، اور یہ ضروری ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ بہرحال تو جیسا ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ آیت کریمہ میراث کے احکام نازل ہونے سے پہلے ابتدائی تعلیمات کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بعد میں جب میراث کا حکم آ گیا تو وہ لوگ جن کو میراث میں حق ملنا ہے
ان کے لیے کوئی وصیت نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں، والدین کا حق اب اس میں ہے اس لیے ان کے لیے وصیت نہیں۔ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق، بیوی کا حق، اولاد کا حق وہ ہے، تو اب ان کے لیے کوئی وصیت کی ضرورت نہیں۔ ہاں ایسے کوئی قریبی جن کو وصیت میں، جن کو مال میں سے نہیں ملنا ہے، اب ان کو اگر مرنے والا کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، اذا حضر ان ترک، دونوں باتیں، جب موت کا تذکرہ کیا گیا تو ایذا کے ساتھ کیا گیا، اس لیے کہ موت کا آنا یقینی ہے، اور جب مال کا تذکرہ کیا گیا تو اس میں ان شرطیہ لگایا گیا جس میں اس بات کا احتمال ہے مال ہو بھی سکتا ہے، مال نہیں بھی ہو سکتا ہے، ان کے اندر احتمال ہوتا ہے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ، اگر وہ خیر چھوڑ کر جائے، اور یہاں بھی خیر کا لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا، خیر کا مطلب یعنی جو محبوب چیز ہے۔ اب محبوب چیز میں سب چیزیں، اس سے صرف سونا چاندی یہی نہیں، بلکہ جیسا بھی مال سرمایہ وہ چھوڑ کر گیا ہے اس سرمایہ کو تقسیم کیا جائے گا۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ اور ظاہر ہے کہ وصیت کی جو تنفیذ ہوتی ہے اس کا پورا دار و مدار گواہوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس نے وصیت کی ہے، وصیت کرنے والا تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا، لیکن اس کی وصیت کے مطابق جب مال تقسیم کیا جائے گا تو جیسا گواہ بتلائیں گے اسی طور سے بتلائیں۔ ہمارے سامنے دادا نے یہ وصیت کی تھی، ہمارے سامنے ابا نے یہ وصیت کی تھی، اور فلاں نے یہ وصیت کی تھی، ظاہر ہے تو ان گواہوں کو بھی بڑا محتاط رہنے کی تلقین کی گئی۔ فمن بدلہ، تو جس نے بدل دیا اس کو، یعنی وصیت کو، بعد ما سمعہ، جبکہ وہ اس وصیت کو سن چکا ہے، فانما اثمہ، تو اس کا وبال انہی لوگوں پر ہوگا، علی الذین یبدلونہ، جو اس کو تبدیل کرتے ہیں۔ گواہوں نے، وصیت بھرنے والے نے کسی کے سلسلے میں یہ وصیت کی کہ فلاں کو اتنا دے دیا جائے، لیکن گواہوں نے اس میں کچھ کمی زیادتی کر دی، تو ظاہر ہے کہ اب یہ جو وبال ہوگا مال پانے والوں پر نہیں ہوگا، یہ اصل وبال جو ہوگا وہ گواہوں پر ہوگا، اس لیے کہ یہ غلطی گواہوں نے کی ہے۔ علی الذین یبدلون ان اللہ سمیع علیم، اور اس موقع سے گواہوں کو متنبہ کر دیا کہ دیکھو وصیت میں کوئی خرد برد نہ کرنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ مرنے والا تو چلا گیا دنیا سے، اگر اب ہم وصیت میں کچھ رد و بدل، ہیرا پھیری کریں گے تو اس کو کون جانے گا، کوئی جانے یا نہ جانے، کوئی تمہاری ان باتوں کو سنے یا نہ سنے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یاد رکھو اتنی بات ضرور ہے، شریعت نے گنجائش رکھی، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فمن خاف، جس کو اندیشہ ہو، اندیشہ جس کو یہ ڈر ہو، اور علماء نے یہاں خافہ کے معنی علمہ سے بھی کیے ہیں کہ خافہ علمہ کے معنی میں آتا ہے، جس کو یہ علم ہو جائے، من موصن، کسی وصیت کرنے والے کی جانب سے، کس چیز کا، جنفن، جنف کہتے ہیں مائل ہونے کا، او اسمن، یا کسی گناہ کا، یعنی کسی کے حق تلفی کا اس کو علم ہو جائے، فاصلح بینہم، تو وہ ان کے درمیان میں صلح کرا دے، فلا اثم علیہ، نہیں ہوگا۔ ایک انسان کو گواہ بنایا گیا ہے، لیکن اس نے وہ اس بات کو جانتا ہے اور کہ اس وصیت کے اندر حق تلفی کی گئی ہے، اس وصیت کے اندر جانبداری برتی گئی ہے، یا جو وصیت کی گئی ہے فلاں رشتہ دار کے سلسلے میں، یہ وصیت اس لیے کی ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو مال سے محروم کر دیا جائے۔ یہ مرنے والے نے وصیت کی کہ میرے مال کا نصف حصہ مدرسے میں دے دیا جائے، یہ وصیت اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس کے نا اہل بیٹوں کو مال نہ مل سکے، یہ ان کو نقصان پہنچانا چاہے۔ اس طرح کی کوئی بات اگر گواہ کے علم میں آ جائے اور گواہ اس بات کو پوری طریقے سے اس کا ادراک کر لے
اور اس کے بعد پھر اگر وہ ان اولیاء اوصیاء کے درمیان میں جن کے سلسلے میں وصیت کی گئی ان کے درمیان میں اگر وہ صلح کرائے بھائی تمہارے حق میں تہائی کی وصیت کی ہے لیکن تہائی لینا تمہارا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ جو فلاں ہے اس کو اس کی وصیت ہونی چاہیے, اس کو یہ حق ملنا چاہیے, یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس طرح سے اگر وہ کوئی صلح کراتا ہے تو اس صلح کرانے میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, فلا اثم علیہ. اور یاد رکھو اگر صلح کرانے میں بتقاضۂ بشر اگر کوئی چوک ہو گئی تو اللہ کی طرف سے یہ بشارت سنائی گئی ہے ان اللہ غفور رحیم. جان بوجھ کر غلطی نہیں کرنا ہے, ہاں کسی کی نہیں برتنا, لیکن ہاں اگر بتقاضۂ بشر لا علمی کی وجہ سے نہ تجربہ کاری کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ان اللہ غفور رحیم.